شيء عجيب. وقال في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم معزز بزرگان دین، نوجوانان اسلام، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، ہر طرح کی تعریف، بڑائی، بزرگی، کبریائی اسی طرح ہر آیت سے پاکی و صفائی کے لائق اور قابل ذات ہر وقت، ہر لحظہ، ہر گھڑی اللہ عز و جل کی ہے، جس نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 8 میں ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، اور وہی آیت کریمہ میں نے مسنون خطبے کے بعد آپ بھائیوں کے سامنے میں نے پڑھی ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا، اے ہمارے پروردگار ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، ہدایت سے مت پھیر. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد، سیدھا راستہ دکھانے کے بعد اللہ دوبارہ گمراہی کی طرف مت لے کر جا، دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنی طرف سے اپنی رحمت کو ہمیں عطا فرما. انک انت الوہاب، بے شک تو سب سے زیادہ بخشنے والا ہے، سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے. یہ سورہ آل عمران پارہ نمبر 3 کی آیت کریمہ ہے. آیت میں نے پڑھی، ترجمہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے کیا. اس آیت کی شرح میں ابن کثیر رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو پیش کیا. حدیث اس طریقے سے، عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ہم یہ بول لیں اپنے ساتھ ہمیشہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کا نام آتا ہے تو ان کے ساتھ لگا لیں، ماں کا لفظ لگا لیں، اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے، قرآن یہ 21ویں پارے میں سورہ احزاب میں قرآن نے یہ کہا، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی جو بیوی ہوتی ہے وہ امت کی ماں ہے، نبی کی جو بیویاں ہوتی ہیں وہ امت کی ماں ہے. یہ لفظ قرآن کا ہے. اس لیے ہم جب کسی بھی امہات المؤمنین میں کسی کا بھی نام آئے اس کے ساتھ لفظ ماں بڑھا لیا کریں. اما عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث بیان فرمائی. کیا حدیث ہے؟ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیرا ما يدعو، لفظ کیسا ہے؟ بہت زیادہ. کثیر کا معنی عربی میں بہت زیادہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کے پلٹنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر تو ثابت قدم رکھ. حالات کیسے بھی ہو جائیں، کیسے بھی طوفان آ جائیں، زمانہ کیسے بھی کروٹ بدل لے، میں دین پر ثابت قدم رہوں. اللہ تو مجھے اس کی توفیق عطا فرما. حضرت عائشہ کہتی ہیں، قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، ما اکثر ما تدعو بهذا الدعاء، بہت زیادہ کیوں آپ یہ دعا کر رہے ہیں؟ ما اکثر، بہت زیادہ. آپ اگر ذرا برابر بھی عربی جانتے ہیں نا تو آپ کو یہ لفظ سمجھ میں آ جائے گا. کمپیریٹو ڈگری جس کو ہم کہتے ہیں، جی ہاں، اکبر جیسے بولتے سب سے بڑا، بہت اکثر، بہت زیادہ آپ یہ دعا مانگتے ہیں. ایک بات ہمیں یہ معلوم ہوئی، ہم اپنی دعاؤں کے اندر وہ دعائیں مانگیں جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ کثرت سے مانگا کرتے تھے. مانگا نہیں کرتے، بہت مانگا کرتے تھے. یہاں تک کہ صحابیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوال بھی کر رہی ہے. فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب ہے، لیس من قلب الا وهو بین اصبعین من اصابع الرحمن، کوئی دل یاد رکھو، اس میں مسلمان غیر مسلم نہیں ہے. حدیث کا جو لفظ ہے لیس من قلب، کوئی دل ایسا نہیں ہے دنیا میں جو رحمان کے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. لیس من قلب الا وهو بین اصبعین من اصابع الرحمن اذا شاء ان يقيمه اقامه واذا شاء ان يزيغه ازاغه. اللہ اکبر. جب اللہ چاہے گا اس دل کو قائم رکھنا چاہے گا، اللہ اسے قائم رکھے گا.
اللہ جب چاہے گا اسے پلٹنے کی اللہ جب چاہت کرے گا وہ دل پلٹ جائے گا. آپ دیکھیں گے کوئی ایک ایسا بھی آدمی آئے گا جو کسی زمانے میں وقف بورڈ کا چیئرمین رہا ہو, کسی زمانے میں کتابیں اس نے لکھی ہو, مگر وہ آج نیوز چینلوں میں بیٹھ کر یہ کہے گا کہ میں اپنے آپ کا دھرم چینج کر رہا ہوں, میں اپنے آپ. آئیں گے ایسے حالات. آپ نے اکا دکا دیکھا بھی ہوگا اور آئیں گے بھی, اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتا. اللہ اکبر. اس کی چاہت نہیں ہے, اللہ نہیں چاہتا کہ وہ دین پہ رہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کی چاہت پر ہے. یہ اللہ چاہا تو دین پہ باقی رہیں گے, اللہ نہیں چاہا تو گمراہی مقدر بن جائے گی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں اما تسمعین قولہ سبحانہ وتعالی, اے عائشہ کیا تم نے سنا نہیں اللہ کا قول؟ اے عائشہ کیا تم نے اللہ کا کلام سنا نہیں؟ کون سا کلام؟ یہی آیت جو میں نے ابھی مسنون خطبے کے بعد تمہارے سامنے پڑھی ہے. یہ آیت نبی حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا. میں کبھی حرم میں دیکھتا ہوں ہچکیاں لے لیتے ہیں, کوئی خشوع خضوع سے پڑھتے ہیں نا. ہمارے پاس تو کبھی لوگ, ایک مولوی صاحب کو تراویح سے اس لیے ہٹا دیا گیا کیونکہ وہ زیادہ روتے ہیں. کیوں ہٹایا گیا ہے؟ وہ زیادہ روتے ہیں. جی ہاں, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے, ایسے ہی کمرہ تھا, وہ کمرہ اور یہ مصلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کو حضرت بلال نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے, آئیے نماز پڑھائیے. آپ نے دونوں جو ہاتھ ہے مٹھی باندھ کر زمین پہ رکھا, اٹھنے کی کوشش کی, آپ بے ہوش ہوئے. کچھ دیر بعد آپ کو افاقہ ہوا, پوچھا پڑھ لیا لوگوں نے نماز؟ کہا نہیں پڑھا ہے. پھر آپ نے زمین پہ رکھا, اپنی پوری طاقت ڈالی, ہاتھوں پہ اٹھنے کی کوشش کی, پھر بے ہوش ہوئے. پھر آپ نے ہوش آنے کے بعد کہا لوگوں نے نماز پڑھ لیا کیا؟ کہا نہیں آپ کا انتظار چل رہا ہے. پھر آپ نے ہاتھ رکھا, پھر اٹھنے کی کوشش کی, پھر بے ہوش ہوئے. کہا اب نہیں ہے طاقت, اب مسجد وہاں سے یہاں چل کر آنے کی طاقت نہیں ہے میرے اندر. جاؤ ابو بکر سے کہو, ابو بکر سے کہو میری زندگی میں میری جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھائے. سبحان اللہ. ابو بکر سے کہو میری زندگی میں میری جگہ پہ کھڑ کے نماز پڑھائے. کمرہ تھا حضرت عائشہ کا رضی اللہ عنہا, باپ حضرت ابو بکر ان کے تھے. اما عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہا وہ جب قرآن پڑھتے ہیں اتنا روتے ہیں کہ وہ نماز نہیں پڑھ پائیں. بہت روتے ہیں وہ, بہت. کبھی رات میں اتنا روتے تھے نماز پڑھتے وقت, بازو کے گھر کی عورتیں جھانک کر دیکھتی تھی یہ گھر میں ہو کیا گیا, کیا ہو گیا ہے. بہت روتے حضرت ابو بکر صدیق. یہی دلیل حضرت عائشہ نے دی, وہ اتنا روئیں گے نماز میں, نماز نہیں پڑھا پائیں گے. جی ہاں, یہ آیت پر بھی میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے. بہت روتے ہیں. مسجد حرم کے امام پر بڑا روتے ہیں. کسی کا بھی دل پلٹ, کوئی بھی پلٹ سکتا ہے. جی ہاں, آپ کو تعجب ہوگا, ہماری بنگلور کی ایک اچھی مسجد, آج بڑی مسجد ہے, بہت بڑی مسجد ہے آج, وہاں کے امام صاحب اس وقت کافر ہیں. جی ہاں, اچھے ایسے امام جو جہاں جہاں جاتے ہیں ان کے فالو کرنے والے ان کے پیچھے جاتے ہیں. شعلہ بیان مقرر, کیا بولتے ہیں, شعلہ بیان مقرر کسی زمانے میں تھے. اس کے بعد انہوں نے مسلک بدلا, پیپر میں انٹرویو دیا, میں مسلک بدل رہا ہوں. اس کے بعد مسلک کو بھی چھوڑا, پھر اس کے بعد کسی رجویش کے پیچھے چلے گئے, پھر اس کے مرید ہو گئے. اللہ اکبر. جی, مسلی کوئی بھی بدل سکتا ہے. میں آپ کو, یہ تو چھوٹا ہے, امام تو چھوڑو, کچھ بھی اس کی حیثیت نہیں. عبید اللہ بن جہش, کیا نام ہے, عبید اللہ بن جہش, ایک صحابی تھے کسی زمانے میں, نہیں ہے اب. کیا تھے یہ؟ صحابی تھے. ایک لفظ کو غور سے سنو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا, اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کی, نبی کے سامنے انہوں نے کلمہ پڑھا. اس کے بعد اتنا مضبوط ایمان کہ یہ اللہ کی خاطر مکہ چھوڑے, ہجرت کیے, حبشہ گئے. ایتھوپیا بولتے نہیں, حبشہ, ایتھوپیا گئے. اپنی بیوی کو ساتھ میں, اللہ کے خاطر گھر چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے. بنگلور کے لوگ بولتے ہیں بھئی 15-20 دن باہر چلے گئے تو کتنا یاد آتا ہے بنگلور. حرم کو بھی جاتے ہیں تو بھی یاد آتا ہے. جی, ہم دیکھتے رہتے ہیں لوگوں کو. گھر چھوڑنا, وطن چھوڑنا, گاؤں چھوڑنا معمولی بات نہیں ہے. خود رسول نے کہہ دیا ہے
جب مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے، مکے کی حدود پر باؤنڈری پہ کھڑے ہو کے نبی نے کہا انک لا حب الارض الی اللہ، سب سے زیادہ پوری دنیا میں اس زمین کو چاہتا ہوں، اس زمین کو، مکے کو، اگر تیرے رہنے والے مجھے نہیں نکالتے میں کبھی مکہ چھوڑ کے نہیں جاتا، اللہ کبھی نہیں چھوڑتا میں مکہ۔ انک لا حب الارض، ساری دنیا میں، معمولی بات نہیں، ہجرت بھی کی۔ جب حبشہ پہنچے، وہاں پہنچنے کے بعد عیسائی ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ کان کھول کے سنو، آپ کیا ہو؟ آپ کی اور میری حیثیت کیا ہے جو رسول کے ہاتھ پر بیعت کرے؟ ان کی بیوی کا نام وہ بھی میری اور آپ کی ماں ہے، ام المؤمنین رملہ بنت ابو سفیان ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ پورا نام کیا ہے؟ ام المؤمنین رملہ۔ نام رکھنا چاہو نا تو رکھو، نام رکھنا چاہو تو لکھ کے رکھو، رملہ نام ہے، رملہ بنت ابو سفیان ام حبیبہ سے ہم جانتے ہیں رضی اللہ عنہا۔ بیوی کو سامنے بٹھا کر انہوں نے کہا 3 آپشن دیتا ہوں، پہلا آپشن میرے ساتھ تم بھی عیسائی ہو جاؤ، دوسرا آپشن اپنے باپ ابو سفیان کے پاس چلے جاؤ، ابو سفیان تب مسلمان نہیں تھے، یعنی تم واپس جا کے کافر ہو جاؤ، تیسرا آپشن یہاں رہنا ہے، اکیلی رہو، میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا۔ کہاں لے جا کے چھوڑ رہے؟ دیار وطن میں، غریب وطن میں، جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کے بھروسے میں ہجرت کر کے گئی ہیں، اکیلے چھوڑ رہے ہیں۔ ہونا تو میرے ساتھ عیسائی ہو جاؤ یا پھر چلے جاؤ اپنے باپ کے پاس، یہاں رہنا ہے، مسلمان بن کے رہنا ہے تو اکیلی رہنی پڑے گی۔ ام حبیبہ نے کہا میں مسلمان رہوں گی، اکیلی رہوں گی۔ اللہ نے نبی سے کہا یہ عورت اس لائق ہے کہ تم اس سے نکاح کرو، اللہ اکبر، یہ عورت اس لائق ہے، اس نے دین کے لیے اتنی قربانی دی ہے کہ اس لائق ہے کہ تم اس سے نکاح کرو۔ پھر نبی نے عثمان کو بھیجا رضی اللہ عنہ، اور تقریباً 400 درہم یا دینار دے کر سب سے بڑا مہر انہی کو دیا گیا ہے، اور ان سے نبی نے نکاح کیا صلی اللہ۔ اسی لیے میں نے کہا وہ زمانے میں بھی ہوئے۔ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی ہو سکتی ہے، اس کے لیے ہمیشہ مجھے اور آپ کو اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے۔ نبی نے یہ بھی فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی حدیث بڑی اچھی حدیث ہے، بخاری میں بھی حدیث موجود ہے اور مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے میں اللہ سے دعا کر لیتا ہوں، اللہ تعالیٰ جو حدیث میں بیان کیا جا رہا ہے مجھے اور آپ کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ وہ چیزیں میرے اور آپ کے اندر اللہ عطا فرمائے۔ پہلے بھیک مانگ لیتے ہیں اللہ عز و جل سے، پھر حدیث پڑھتے ہیں ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان۔ 3 چیزیں ایسی ہیں، میں نے تقریباً 3 بار تو کم سے کم میں نے یہ حدیث کہی ہے، کم سے کم ہو سکتا ہے یہ 4تھی بار میں کہہ رہا ہوں۔ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، 3 چیزیں ایسی ہیں اگر کسی میں آ جائیں وہ اسے ایمان کی مٹھاس مل جائے گی، اللہ اکبر، اسے ایمان کا مزہ مل جائے گا۔ آج کل بچے یوٹیوب میں بنا کے ڈالتے بھی ہیں، جی ہاں میں یہاں ایک اعلان بھی کر دیتا ہوں، میں گزارش کرتا ہوں، اعلان کیا کروں گا میں، تھوڑا سلیقے سے دعوتی نقطے نظر سے ڈالیے، اتنا ہی میں کہوں گا۔ دعوت لوگوں تک پہنچے، حق لوگوں تک اس نیت سے ڈالیے گا، اس میں بہت زیادہ ایکٹنگ وغیرہ اللہ کے لیے نہ، میں اس سے بری ہوں، میرا ایک بھی چینل نہیں ہے اپنے ذات کا، میں کھلا بول رہا ہوں اس منچ سے، اور میں گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں سے جو دعوتی نقطے نظر سے کر رہے ہیں، جتنی سادگی ہو اتنا اچھا ہے، بات پہنچ جائے کافی ہے، ہمارے قرآن اور حدیث پہنچ جائے ہمارے لیے کافی ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ میری عاجزانہ گزارش ہے میرے سارے بھائیوں سے، 3 چیزیں جس میں آ جائیں اسے ایمان کی مٹھاس ملے گی۔ اللہ سے میں دعا کیا ہوں پہلے، اللہ وہ 3 چیزیں میرے آپ کے ہماری نسلوں میں اللہ عطا فرمائے، بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث دیکھ کے پڑھ، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی چیز اللہ اس کے رسول ساری دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول دونوں، اللہ اس کے رسول پوری دنیا میں سب سے محبوب رہے۔ بیوی کی محبت بھی چھوٹی، بچہ بھی چھوٹا، دولت بھی چھوٹی، سب سے پہلے نمبر پر اگر کسی کی محبت ہے تو میرا اللہ اور میرے رسول صلی اللہ، اس کے آگے نہیں۔
اس کے آگے نہیں. میں یہاں یہ بھی بول دیتا ہوں، اکثر یہ بھی گزارش کرتا ہوں، اس لیے کہ الدین والنصیحہ ہے، دین تو خیر خواہی کا نام ہے. شادیاں جتنا آپ سادگی سے کرو گے، آپ اللہ اس کے رسول کو اتنا راضی رکھو گے. آپ شادیاں جتنے اونچے پیمانے پہ کرو گے، کہیں نہ کہیں آپ راستہ بھٹک جاؤ گے. اللہ اس کے رسول کو آپ ناراض کر دو. میرا لفظ غور سے سننا، ناراض کر دو. جو رشتہ آپ اللہ کی اور اس کے رسول کی ناراضگی کی بنیاد پر بناتے ہیں، وہ رشتے چلیں گے بھی. اس لیے میں دیکھتا ہوں 6 کروڑ کی شادیاں 6 مہینے بھی نہیں چلتے. 6 کروڑ کی بولتے ہیں، اتنا ہم نے خرچ کیا، کبھی کبھی معاف کیجیے گا 6 دن بھی نہیں چلتے. نمبر 1، پہلے نمبر پر جو چیز ہونی چاہیے، میرا اللہ میرے رسول، یہ دنیا میں نمبر 1 ہے. ان کی محبت نمبر 1 ہے. اللہ ہمیں عطا فرمائے، اللہ ہمیں عطا فرمائے. دوسرے نمبر پر خاص کر ٹین ایجرز، نوجوانوں سے خاص کر یہ حدیث، یہ دوسرا لفظ پڑھ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دوسرا لفظ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. کسی سے بھی محبت، کسی سے بھی دنیا میں اللہ کے خاطر محبت ہو. محبت کی بنیاد کیا ہو؟ کسی سے دوستی کی بنیاد کیا ہو؟ ایک فرینڈ دوسرے کو فرینڈ بنا رہا ہے، اس کی بنیاد کیا ہو؟ کیوں ہم سامنے والے کو فرینڈ بنا رہے ہیں؟ جی یہ میرا بچپن کا دوست ہے. کیا بولتے ہیں؟ یہ میرا بچپن کا دوست ہے، یہ میرا کالج فرینڈ ہے، اسکول فرینڈ ہے. پتہ نہیں کہاں کہاں سے فرینڈ بناتے ہو آپ. یہ بولو یہ میرا اللہ کے لیے فرینڈ ہے. کیا بولو؟ کیا بولو؟ یہ میرا اللہ کے لیے دوست ہے. یہ چیز آنی دوستی کی بنیاد اللہ ہو. اللہ اکبر. یہ دیندار ہے اس لیے میں اس سے دوستی کر رہا ہوں. یہ نمازی ہے اس لیے میں دوستی کر رہا ہوں. اس کے پاس دین کا علم زیادہ ہے اس لیے میں اس سے دوستی کر رہا ہوں. اس کے ساتھ رہوں گا تو نماز اچھی ہو جائے گی، دعائیں میں سیکھ لوں گا. دوستی کی بنیاد اللہ ہونی، اللہ اور اس کے رسول ہو. انشاءاللہ سدھر جاؤ گے نوجوان ہمارے. وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. میرے عنوان سے تعلق رکھنے والی بات تیسری بات ہے، اللہ یہ چیز بھی ہر مسلمان کو عطا فرمائے. وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق علیہ. حدیث بخاری میں بھی ہے، حدیث مسلم کے اندر بھی ہے، دونوں کتابوں میں حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کے بعد، میرے بھائیوں، سیدھا رستہ دینے کے بعد واپس گمراہی میں جانا، خاص کر کفر کا لفظ حدیث میں استعمال کیا گیا. کفر میں جانا ایسے ناپسند ہو مسلمانوں ہمیں جیسے ایک زندہ آدمی کو آگ میں پھینک دیا جائے. زندہ آدمی کو آگ میں ڈالا جانا ناپسند ہے نا؟ اس سے زیادہ ناپسند ہو. اللہ نے ہدایت دی، ہدایت ملنے کے بعد گمراہی ایسے ہی ناپسند ہونی چاہیے. تو یہ تمام جو قرآن کی آیتیں اور احادیث میں نے پڑھی ہیں آپ بھائیوں کے سامنے، ایک ہی چیز کو سمجھانے کے لیے پڑھی ہے، وہ یہ ہے اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہدایت پر ہمیں قائم رکھے. سب سے پہلی چیز کس پر قائم رکھنا ہے؟ گزشتہ جمعہ بھی یہی موضوع تھا، وہ پارٹ 1 تھا، یہ پارٹ 2 ہے. یہی موضوع پر میں نے گزشتہ جمعہ بھی دیا ہے. وہ الگ حصہ، یہ الگ حصہ ہے. آج مجھے کچھ چیزیں بتا کر یہ مختصر سا جمعہ ختم کرنا ہے انشاءاللہ. اللہ نے جو ہدایت دی ہے اللہ اس پر قائم رکھے اور مرتے دم تک اللہ قائم رکھے. یہی ہے سر. 3 چیزیں ہیں کس پر؟ 3 چیزوں پر اللہ ہمیں قائم رکھے. یہ 3 چیزیں ذہن میں بٹھا دو. پہلی چیز توحید پر اللہ قائم رکھے. کس پر؟ ایک صحابی آئے نبی کے پاس، گزشتہ جمعہ کی حدیث ہے، کہا ایک بات اللہ کے نبی ایسی بتائیے آپ کے علاوہ کسی سے سوال نہ کروں. سوال بھی کیسا ہے، اللہ اکبر. نبی نے جو جواب دیا، قل آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو اللہ پر ایمان لایا پھر اس پر ڈٹے رہو، کبھی ٹس سے مس نہیں ہونا، توحید پر ڈٹے رہو میرے بھائی. اور ایک چیز بتا دیتا ہوں، بات توحید کی آ رہی ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے. الحمدللہ ہم لوگ توحید کے مسئلے میں کبھی کمپرومائز نہیں کرتے ہیں. یہ خالی صرف اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے. ہم نہیں کہتے، یہ غیر کہتے ہیں. یہ لوگ شرک اور بدعت میں کبھی کوئی مفاہمت نہیں کرتے. توحید کے مسئلے میں الحمدللہ. مگر یاد رکھو میرے بھائیوں، توحید سیکھتے رہنا ہے.
بہت بڑے عالم سے میری ملاقات ہوئی جو عرب میں درس دیتے ہیں، انہوں نے کہا ایک کتاب ہے توحید کی، کتاب التوحید، نام کیا ہے؟ کتاب التوحید۔ کہا اس کتاب کو ایک آدمی کم سے کم 10 بار پڑھے۔ کتنی بار؟ ایک بار سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، 10 مرتبہ دہراتے رہے، پڑھتے رہے، بار بار اس کے بیانات سنتے رہے، تب یہ توحید مضبوط رہے گی، ورنہ شیطان تو پوری کوشش کرے گا توحید میں خلل ڈالنے کی۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں توحید پر زیادہ بیانات ہو، توحید کے دروس چلیں، آپ 10 بار سنیں پھر اگر توحید کے درس میں شامل ہو جائے، ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ یہ پہلی چیز ہے۔ اللہ سے میں بھیک مانگتا ہوں اللہ ہمیں توحید کی دولت عطا فرمائے۔ شاید آپ نے میرا کوئی بھی جمعہ ایسا نہیں سنا ہوگا جس میں میں آخر میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ ہر مسلمان کو توحید کی دولت، ہر مسلمان کو توحید کی دولت عطا فرمائے۔ ہر جمعہ میں بولتا ہوں میں، اور ہر جمعہ میں یہ بھی میں جان بوجھ کے پورے احساس کے ساتھ، ہوش کے ساتھ میں کرتا ہوں اللہ دنیا کی سب سے بڑی بیماری کینسر ہے، 4th اسٹیج کا کینسر ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی بیماری شرک ہے، شرک ہے، یہ دنیا کی بیماری ہے، اس میں تم بچ بھی جا سکتے ہو۔ یہ بیماری ایسی ہے، اللہ نبی سے کہہ رہا ہے، اللہ رسول سے کہہ رہا ہے صلی اللہ لئن اشرکت لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ۔ قرآن کیا ہے؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ شرک کرو گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تمہارا سارا عمل ختم ہو جائے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ شرک کے ساتھ کوئی عمل فائدہ نہیں دے گا، حج، روزہ، نماز، زکات کوئی فائدہ نہیں دے گا، شرک کے ساتھ سارے اعمال برباد ہو جائیں۔ قرآن کیا ہے؟ یہ نبی سے اس کا امکان نہیں ہے، کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، مگر نبی کو بول کر امت کو کہا گیا ہے۔ سمجھے جی؟ سمجھے میرے بھائیوں؟ اللہ کے رسول سے دور دور تک سوچا بھی نہیں جا سکتا، مگر امت کو اس میں تعلیم دی گئی ہے۔ یہ پہلی چیز ہے، اللہ ہمیں توحید پر قائم رکھے۔ دوسری چیز، دوسرے نمبر پر اللہ نے جو نیکیاں کرنے کا حکم دیا ہے، اللہ ان نیکیوں پر ہمیشہ باقی رکھے، اور برائیاں چھوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اللہ وہ برائیاں چھوڑنے پر ہمیں قائم رکھے۔ یہ ذہن میں رکھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی ذہن میں رکھ لیجئے۔ اس کے لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ 4 باتیں میں نے نوٹ کی ہیں، اگر 4 باتیں کریں گے، میں ایک یہ چیز بھی بول دیں، اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اور سے سنو اسے، سب سے زیادہ اللہ کے پاس پسندیدہ عمل وہ عمل ہے جو کنٹینیو کیا جائے، گرچہ کہ وہ عمل چھوٹا ہو۔ کیا ہے؟ عمل چھوٹا ہو۔ ماشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے رمضان المبارک میں ہم نے عمل کیا ہے، الحمدللہ ہماری اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہم نے عمل کیا ہے، اور روزے کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز ہم نے بڑی پابندی سے پڑھی ہے، پورا رمضان ہم نے پڑھا ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے نماز تہجد تراویح دونوں ایک ہیں، قیام اللیل، نماز تہجد، نماز تراویح، یہ تینوں جو الفاظ ہیں یہ تینوں ایک ہی نماز کے نام ہیں، ہمارا یہ ماننا ہے۔ اور ہم نے پورے رمضان میں ماشاءاللہ 8 رکعت نماز تہجد پڑھی ہے، کہیں 1 گھنٹے میں پڑھائی گئی ہے، کہیں 3 گھنٹے ہم نے پڑھی ہے۔ کتنی؟ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل اس نماز میں اخلاص کے ساتھ اللہ ہماری نمازوں کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ ساتھ میں یہ آپ سے درخواست ہے، اللہ کے رسول نے کہا پسندیدہ عمل یہ ہے وہ باقی رہے۔ ابھی رمضان جا چکا ہے، برابر آج 19 تاریخ ہے، 22 تاریخ میں آپ نے عید منائی ہے، 22 تاریخ پر آپ نے عید منائی ہے، 2 دن کے بعد، 1 دن کے بعد عربی حساب سے جائیں تو 1 دن کے بعد شوال ختم بھی ہو جائے گا، 1 مہینہ ہو جائے گا۔ رمضان کے بعد بھی وہ تہجد جاری رکھیے، اللہ کو یہ پسند ہے۔ وہ جو عادت آپ نے ڈالی ہے، ہاں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ 3 گھنٹے پڑھیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے آپ 1 گھنٹہ پڑھیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ پڑھیں، آپ 8 رکعت ہی پڑھنا یہ بھی ضروری نہیں ہے،
6 نہیں، 2 رکعت بھی اگر ممکن ہو. کتنا بول لو نا میرے ساتھی، ارے بول لو بھائی، خطیب پوچھے تو بول سکتے ہیں. 2 رکعت بھی اگر ممکن ہو روزانہ پڑھو. روزانہ پڑھو. کیا ملے گا روزانہ پڑھنے سے؟ بہت ساری فضیلتیں ہیں. ایک فضیلت میں بتا دیتا ہوں. بدن میں آنے والی بیماریاں، بدن میں آنے والی بیماریاں، اگر تمہیں رسول اللہ کی بات پر یقین ہے، بدن کی بیماریاں تہجد سے دور ہوتی ہیں. نہیں سمجھے شاید آپ شاید نہیں سمجھے آپ میری بات کو. بدن میں آنے والی بیماریاں، بڑی بڑی بیماریاں، اللہ کے رسول کہتے ہیں، سبحان اللہ، میں نے صحیح مسلم کی حدیث نوٹ کی ہے، کان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، علیکم بصلاۃ اللیل، پابندی سے رات کی نماز پڑھو. فإنها دأب الصالحین، اس لیے کہ دنیا میں جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں، ولی ہو، نبی ہو، صحابی ہو، تابعی ہو، جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں وہ نیک بنے ہیں تہجد پڑھ کر. کیا بن کر؟ کیا پڑھ کر بھائی؟ لوگ فون کرتے ہیں، رو رو کے فون کرتے ہیں. کچھ مائیں بہنیں بھی فون کرتی ہیں، کوئی بیماری کی شکایت کرتی ہے، کوئی خستہ حالی گھر میں خستہ حالی کی شکایت کرتی ہے، تنگ دستی کی شکایت کرتی ہے. فون آتے ہیں ہمیں، ہم سے جو ہو سکتا ہے ہم ان کا تعاون کرتے ہیں. میں آپ سے کہوں گا، یہ سن لو، مسئلوں کو حل کرنے کا ٹائم، اپنے مسائل کو اللہ کے دربار میں پیش کرنے کا ٹائم، خود اللہ پوچھ کر مسئلے حل کرتا ہے. اللہ اکبر. مجھے افسوس ہوتا ہے آپ انسانوں سے مسئلے حل کر رہے ہیں، آپ انسانوں سے مسئلے حل کر رہے ہیں. خالق کائنات خود کہتا ہے، حل میں مستغفر، کوئی ہے تہجد کے ٹائم پر کوئی سوال کرے میں اسے عطا فرماؤں. اللہ اکبر. نماز تہجد کو لازم پکڑ لو میرے بھائی. خاص کر بچے ماشاءاللہ کامیاب ہوئے، اللہ اور ان کو کامیاب کرے. دیکھو تمہاری ہماری دعاؤں میں بڑی طاقت ہے، اور ہمارے اتحاد میں بھی بڑی طاقت ہے. سمجھے آپ؟ سمجھے؟ ہمارے اتحاد، ہم مل کے رہیں تو بڑی طاقت ہے، اور دعاؤں میں بھی بڑی طاقت ہے. کون سوچا تھا کہ یہ حالات انشاءاللہ اسے بدل جائیں گے؟ کہ کسی کو دور دور تک امید نہیں. میں پھر اس من سے کہتا ہوں 24 میں بھی بدل جائیں گے انشاءاللہ. ہاں یہ تو سب غور سے بول رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں؟ جی ہاں 24 میں بھی بدل جائیں گے. تم بدل جاؤ، تم تہجد میں ہاتھ اٹھا کے مانگو اس رب سے، اس سے مانگو. اللہ یہی ہم کو رہنا ہے، ہم باہر نہیں جا سکتے. اسی ملک میں ہمیں رہنا ہے، ہمیں ہماری شریعت پر جینا ہے، قرآن و حدیث پر زندگی گزارنی ہے. ہمیں اس طریقے سے تو موقع عنایت فرما. اور جو دعا ہمیں سکھائی گئی ہے، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، مانگتے رہو. یہ تو مانگتے رہو، یہ میرا لفظ نہیں ہے. بڑا ظالم بادشاہ، بہت، یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بچے کا بچہ بھی نہیں ہے، یہ اس کا شاگرد بھی نہیں ہے. لاکھوں مسلمانوں کی گردنیں اڑائی ہیں اس نے. اس کی شکایت آ کر حسن بصری رحمہ اللہ سے کہا. اس زمانے کے لوگوں نے، حسن بصری کون ہے جانتے ہیں؟ حضرت حسن بصری، گزشتہ جمعہ بھی میں نے کہا، خالی نام لیا میں نے ان کا. فرسٹ جنریشن صحابہ کا ہے، سیکنڈ جنریشن تبع تابعین کا ہے. سیکنڈ جنریشن تبع تابعین کا ہے، نہیں غلط ہے، سیکنڈ جنریشن تابعین کا ہے. تابعین کے جنریشن میں علم کے اندر نمبر 1 جو ہے سعید ابن مسیب ہے. سعید ابن مسیب علم میں نمبر 1 ہے، اور انہی کے برابر کے ٹکر کے عالم حسن بصری ہیں. کون؟ بہت بڑے عالم، بہت بڑے عالم. ان سے شکایت کی گئی. حسن بصری نے کہا، تم میرے پاس جو شکایت لے کر آئے ہو نا حکمران کی، جو تمہارے اوپر حکمران ہے، حجاج بن یوسف اس کا نام تھا. کہا لا تدفعوا بأیدیکم ان الحجاج عذاب اللہ، حجاج اللہ کی طرف سے عذاب ہے، اللہ نے تمہارے اوپر اسے مسلط کیا ہے. اپنے ہاتھوں سے اس کا مقابلہ مت کرو، نہیں کر پاؤ گے. تمہاری طاقت اتنی نہیں ہے کہ تم اس کا مقابلہ کرو. یہی لفظ میں کہوں گا مسلمانوں سے، تمہاری طاقت اتنی نہیں ہے کہ تم اس کا مقابلہ کرو. کس سے مقابلہ کریں؟ کہا استغفار کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ کو منا لو، دیکھو حالات بدل جائے گی. اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں توفیق، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے. تہجد پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. نماز خاص طور سے میرے بھائیوں، فجر کی نماز اللہ ہم سب کو پابندی سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ قرآن کم سے کم روزانہ
ایک صفحہ کم سے کم ہر آدمی کو اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ صدقہ و خیرات جو ہم نے کیا ہے اللہ اسے باقی رکھنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے. 3 چیزیں ذہن میں رکھو. یہ جمعہ کو میں ختم کرتا ہوں. اگر ہمیں عمل کرنا ہے، ہم چاہتے ہیں ہم نماز پڑھیں، ہم نہیں چھوڑے وہ عمل جو رمضان میں کرتے تھے، اب ہم کرنا چاہتے ہیں مگر ہو نہیں رہا ہے، چاہ کر بھی نہیں ہو رہا ہے. اس لیے میں کچھ چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے حوالے کرتا ہوں. سب سے پہلے وہ کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرو، اللہ مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. دعا مانگو اللہ سے. اور یہ دعائیں جو میں نے آج پڑھی ہیں، ربنا لا تزغ، یہ دعا، یا مقلب القلوب، یہ دعا، اور کئی جگہ پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں ثبت اقدامنا، ثبت اقدامنا، اللہ تو ہمیں ثابت قدم رکھ. یہ دعائیں مانگتے رہو، پہلے نمبر پر ہے. اللہ ہمیں ہمیشہ تو ثابت قدم رکھ، نمبر 1. نمبر 2، یہ بڑا اثر رکھتی ہیں یہ چیزیں. ماحول اچھا کرو، آٹومیٹک عمل میں استقامت آئے. بہت ضروری ہے. رمضان میں نماز پڑھنا کتنا آسان ہے، ماحول بنا ہوا ہے. رمضان میں روزہ رکھنا چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، اتنا آسان اس لیے کہ ماحول بنا ہوا ہے. گھر کا ماحول دینی بناؤ. پہلے نمبر پہ الحمدللہ مسجد النبوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے سامنے 30 پر 3 سال سے کتنے ایک صاحب ہیں جو ڈیوٹی دے رہے ہیں. 30 پر 3 سال سے اللہ نے انہیں وہ سعادت دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کے سامنے کبھی باہر، اسی دائرے میں وہ خدمت انجام دے رہے ہیں. ان کے سارے بچے مسجد نبوی میں مدرس ہیں. تعجب ہوگا، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، سارے بچے ٹیچر ہیں مسجد نبوی کے اندر. ان کا ایک دوسرا بیٹا مدینہ منورہ میں ایک بڑی مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیتا ہے. سارے عرب کو جمعہ کا خطبہ دیتا ہے. عرب کو ایک انڈین کا بیٹا سبحان اللہ مدینہ منورہ میں جمعہ میں خطبہ دیتا ہے. سب علم میں ہیں. شیخ نے مجھ سے ایک ہی بات کہی. میں نے کہا شیخ بیٹیاں 4 ہیں، بیٹے ہیں، سارے حافظ قرآن، سارے مسجد نبوی کے ٹیچر مدرس، یہ کیسے ممکن ہوا؟ شیخ نے کہا زندگی میں کبھی گھر میں ٹی وی لے کر نہیں آیا، میرا گھر کا ماحول کبھی میں بدلنے نہیں دیا، گھر میں کبھی فضول وقت میں نے خرچ کرنے نہیں دیا. میں زندگی میں نے ہمیشہ اس کی پابندی کی میرے سے کوئی غلطی نہ ہو تاکہ میرے بچے غلط راستے پہ نہ چلے جائیں. آج جب میرا بچہ مدینہ منورہ کے اندر ممبر پر کھڑے ہو کر دعا مانگتا ہے اور دعا میں یہ کہتا ہے اللہم اغفر لوالدی، اللہ میرے ماں باپ کی تو مغفرت فرما، تو میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے. مدینے میں میرا بچہ میرے لیے دعا کر رہا ہے، اس سے بڑی بات میرے لیے نہیں ہے. گھر کا ماحول اچھا بناؤ. گھر کا ماحول، اگر استقامت چاہتے ہو تہجد پر، تو باپ کو اور ماں کو چاہیے پہلے وہ دونوں اٹھیں، گھر کے اندر وہ وضو بنا کے نماز پڑھیں، پھر بچوں کو اٹھائیں. ماحول نماز کا گھر میں بنے گا. گھر کا ماحول بہت ضروری ہے. سیکنڈ، جس اسکول میں یہ پڑھ رہے ہیں، جس مدرسے میں یہ پڑھ رہے ہیں، وہاں کا ماحول اچھا بہت ضروری ہے. کوئی دنیا میں ماحول سے بچ نہیں سکا. اور میں یہاں گزارش کرتا ہوں، مجھے رونا بھی آتا ہے، بنگلور کی بیسٹ اسکولز، کالر ہلا کے بولتا ہے باپ میرے بچے وہاں پڑھ رہے ہیں، وہاں پڑھنے والے بچے جو پڑھ کے نکل چکے ہیں، ان بچوں نے مجھ سے کہا جو ڈگری حاصل کر چکے ہیں، بھائی کو بچی، ہماری بچیاں چھوٹے کپڑے پہن کر جاتی ہیں، گھٹنے پر کپڑا آ گیا. کہاں پر؟ تخنا نہیں بول رہا ہوں، گھٹنے پر کپڑا آ گیا تو ٹیپ لے کر ناپ کر مینجمنٹ کہا جاتا ہے اتنی نیچے تک تمہارا کپڑا نہیں رہ سکتا، دوسرے دن کاٹ کر آؤ. ایسی اسکولوں میں بچیوں کو پڑھاؤ گے، کہاں سے دین آئے گا، کہاں سے استقامت آئے گی؟ اور اس پر تم شان بھی کرتے ہو، یہ کاٹن ہے، وہ کاٹن ہے، بڑا ٹن ہے، اس میں ہمارے بچے جاتے ہیں. اللہ کے لیے ڈرو، اللہ کے لیے ڈرو. یہاں ممبر سے کہہ رہا ہوں، اگر ہمارے جو اسلام کے نام پر اسکول کھلے ہیں 10% بھی تمہیں تعلیم دے رہے ہیں مگر ساتھ میں دین دے رہے ہیں، یہ بہتر ہے ان اسکولوں سے جو تمہارے بچوں کا دماغ خراب کر رہے ہیں. اللہ سے ڈرو، اللہ کو تم جواب دو گے. یہ دوسری چیز ہے، اسکول کا اور مدرسوں کا ماحول اچھا رہے. تیسری چیز، اللہ اکبر، مسجد کا ماحول اچھا رہے. کون سا؟ مسجد. وقت نہیں ہے نا، جمعہ کا وقت ختم ہو چکا ہے. یہ مسجد ہمارے بچوں پہ بڑا اثر ڈالتی ہے، یہ مسجد ہمارے بچوں پہ بڑا اثر ڈالتی ہے. اگر مسجد میں علمی ماحول ہو جائے،
بچوں کو جمع کرنے کا. ایک ڈاکٹر ہیں تمہارے بنگلور کے بڑے ڈاکٹر, اللہ ان کو جزائے خیر دے, دعا کرتا ہوں. ہمارے شیخ عبد المتین میمن جوناگڑھی رحمہ اللہ چار مینار مسجد میں بخاری کا درس دیتے تھے. 1 نمبر سے لے کر پوری بخاری ختم کرتے تھے. ڈاکٹر صاحب نے کہا پوری زندگی میں 2 بار میں نے شیخ عبد المتین میمن جوناگڑھی صاحب کی زبانی بخاری 2 بار پوری میں نے سنی ہے. میں MBBS امبیڈکر میں پڑھتا تھا, مگر میں باقاعدہ عشاء کے درس میں حاضری دیتا میں, اس لیے کہ میں حدیث مس نہیں کرنا چاہتا. اللہ اکبر. اس کا نتیجہ یہ ہوا ان کو بہت بڑی ہاسپٹل میں کام ملا. داڑھ کے درد سے ایک آدمی آیا, انہوں نے دیکھتے ہی کہا تجھے ہارٹ ہے. یہ داڑھ کا درد نہیں, ہارٹ ہے یہ. سبحان اللہ. اس کی جان اللہ نے بچائی. وہ خوش ہو کر کچھ پیسے کور میں ڈال کر کچھ پھل پھلاریوں کے ساتھ, فروٹ کے ساتھ ان کو دیا. تو ڈاکٹر صاحب نے کہا یہ میرے لیے رشوت ہے. جو حدیثیں میں نے عبد المتین صاحب سے سنی ہے اس کی روشنی میں زندگی گزار رہا ہوں. گرچہ کہ تو مجھے تحفہ دے رہا ہے, مجھے پیمنٹ مل رہا ہے, یہ تحفہ نہیں ہے, یہ میرے لیے رشوت ہے. اگر مینجمنٹ کی مرضی سے ملے تو میں لوں گا. چھوٹی مثال میں نے دی. وقت ہو چکا ہے جمعہ کا جو وقت ہے. یہ دوسری چیز ہے, ماحول اچھا بناؤ, گھر کا ماحول. اور جس مسجد کو بچہ جا رہا ہے وہ مسجد کا ماحول, آپ کے اسکول اور مدرسے کا ماحول نمبر 1 میرے بھائیوں. زہر سے زیادہ خطرناک ہے یہ چیز, دوستوں کا ماحول. کون سا؟ دوستوں کا ماحول. یہ صحیح کرو. اور بہت ساری چیزیں ہیں, وقت نہیں ہے ہمارے پاس. اس جمعہ کے خطبے کو میں یہاں ختم کرتا ہوں. اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ عز و جل ہمیں, ہماری اولاد کو, ہماری نسلوں کو, سارے مسلمانوں کو اللہ دین پر قائم رکھے. اللہ دین پر وفات عطا فرمائے. اللہ دنیا آخرت, اللہ ہمارے بچوں کی, ہمارے نسلوں کی اللہ اچھی بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی آدمی مجبور ہے اللہ اس کی مجبوری کو دور فرمائے. اللہ عز و جل جو بھی آدمی بیمار ہے سب کے لیے میری دل سے دعا ہے, اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہر بیمار کو شفائے عاجلہ کاملہ عطا فرمائے. جو بھی آدمی قرضدار ہے, سنو یہ بھی بڑی دعا ہے, جو بھی آدمی قرضدار ہے اللہ اسے اتنی دولت دے کہ وہ پائی پائی قرض ادا کرنے کی طاقت اس کے اندر آ جائے. جو بھی آدمی ذمہ دار ہے, ذمہ دار کوئی بھی ذمہ دار ہو, بچیوں کی ذمہ داری, والدین کی ذمہ داری, گھر اسکول کی ذمہ داری, مسجد کی ذمہ داری, اللہ اسے اتنی توفیق دے کہ وہ ذمہ داری بحسن و خوبی ادا کر سکے, صحیح ڈھنگ سے وہ اپنی ذمہ داری ادا کر سکے. اللہ عز و جل ہر مسلمان بھائی کو توحید کی دولت عطا فرمائے. اللہ عز و جل ہر مسلمان میرے ساتھی کو شرک کی بیماری سے بچائے. اللہ عز و جل ہر مسلمان ساتھی کو قبر پرستی سے بچائے. اللہ عز و جل ہر مسلمان ساتھی کو بدعات سے بچائے. اللہ ہمیں اسے عمل کی توفیق دے, اللہ اس عمل سے راضی ہو, وہ نبی کے طریقے پر ہو, اس میں اخلاص بھی شامل ہو. آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم. بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ورب حليم.